آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے جانور کے بارے میں جس کے بارے میں ہم طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ کوئی اسے منحوس کہتا ہے، کوئی اسے گھر میں لانے والی پریشانی والا جانور کہتا ہے۔ ہم بات کرنے والے ہیں الو کے بارے میں، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو الو کی پوری حقیقت بتانے والا ہوں، اور یہ بھی بتاؤں گا یہ جانور ہمیشہ ویرانوں میں ہی کیوں رہتا ہے، اور یہ جانور ہمیشہ اداس سا کیوں رہتا ہے۔ جب آپ اس کی حقیقت سنیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، اسی لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ الو کو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا، اور آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا یہ جانور ہمیشہ اداس سا اور ڈرا سا رہتا ہے، اور یہ ویران جگہوں پر ہی نظر آتا ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟ ایک دفعہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امام جعفر صادق، بتائیے یہ الو پرندہ ہے، یہ ہمیشہ ویران جگہوں پر ہی کیوں رہتا ہے، اور یہ ہمیشہ اداس کیوں رہتا ہے؟ جب حضرت امام جعفر صادق نے سنا، آپ فرمانے لگے، اے شخص، اس پرندے کو جیسا تم آج دیکھ رہے ہو یہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ یہ الو پہلے ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا، اور نہ ہی یہ اداس رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، اس کے بعد سے یہ پرندہ ایسا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا حضرت، کیسا واقعہ، کیا ہوا تھا اس پرندے کے ساتھ؟ تو حضرت امام جعفر صادق فرمانے لگے، اے شخص، یہ پرندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ یہ پہلے ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا، مگر جب سے کربلا کا واقعہ ہوا اس کے بعد سے یہ پرندہ ویران جگہوں پر رہنے لگا۔ ہوا یہ، جب اس پرندے کو پتہ چلا حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں رکے ہوئے ہیں، تو یہ پرندہ 9 محرم کی رات کربلا کے میدان جا پہنچا، اور جا کر حضرت امام حسین علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، یا حسین، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے پرندے، تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ کل یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ جو ہونے والا ہے تم سے نہیں دیکھا جائے گا، تم اسے برداشت نہیں کر سکو گے۔ یہ سن کر الو بہت پریشان ہوا اور عرض کرنے لگا، یا امام حسین علیہ السلام، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ جب وہ پرندہ ضد کرنے لگا تو امام حسین علیہ السلام نے اسے یہاں رکنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح یزید نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں پر ظلم کیا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو کاٹا ہوا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا امام حسین کی لاش کو پامال ہوتے ہوئے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ ظلم۔ دیکھنے کے بعد اس پرندے کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت بیٹھ گئی، اور انسانوں پر سے اس کا بھروسہ اٹھ گیا۔ یہ تباہی سے ہی یہ پرندہ انسانوں سے دور ایسی جگہوں پر رہنے لگا جہاں پر انسانوں کی پرچھائی نہ پڑ سکے۔ دوستو، یہ الو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے اور اہل بیت سے محبت کرنے والا پرندہ ہے، لیکن آج بھی بہت سے لوگ اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ اگر وہ گھر کے آس پاس آ کر بول دے تو یہ سمجھتے ہیں کوئی آفت یا مصیبت آنے والی ہے۔
कई लोग इसके बोलने पर अपने घर बार को ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, याद रहे, उल्लू को मनहूस कहना जाहिलाना सोच है। ये बेचारा तो एक जानवर है, परिंदा है। ये कभी कभार ही बोलता है, इससे कुछ नहीं होता। याद रखें, इसके बोलने से ना तो आपके ऊपर कोई परेशानी या आपके घर में कोई मुसीबत आने वाली है। चाहे ये रात में बोले या दिन में, आप लोग हमेशा इन बातों से दूर रहें और बच के रहें। क्या आप जानते हैं दुनिया में उल्लू की कुल कितनी इकसाम हैं? आइए हम आपको बताते हैं। दुनिया में कुल 205 इकसाम के उल्लू पाए जाते हैं, लेकिन इनकी पूरी कौम को दो खास कबीलों में बांटा गया है, बर्न उल्लू और ट्रू उल्लू। याद रहे, चूहे, गुलहरियां, खरगोश, चिड़ियां, कीड़े मकोड़े वगैरह किसानों के दुश्मन होते हैं, लेकिन उल्लू इनको अपनी खुराक बनाकर करोड़ों का अनाज बचाता है और लोगों की माली मदद करता है। इसीलिए उल्लू किसानों का दोस्त कहलाता है। आमतौर पर उल्लू की उम्र 1-2 साल ही होती है। उल्लू अपनी आंखें घुमा नहीं सकता, वो सिर्फ सामने देख सकता है, लेकिन 270 डिग्री तक अपनी गर्दन घुमाकर एक ही जगह पर बैठकर चारों तरफ देख सकता है। इसके जिस्म पर बाल दीगर परिंदों के निस्बत बहुत हल्के और मुलायम होते हैं, इसीलिए जब वो उड़ता है उसके उड़ने से बिल्कुल आवाज नहीं होती और ये बहुत आसानी से अपने शिकार पर झपट सकता है। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।